بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین محمد اسامہ علی وہ شخص تھے جنہوں نے بار بار آپ کو بتایا کہ جنگ خطرناک ہونے والی ہے اور یورپ کی تباہی ہونے والی ہے. یہ جنگ پھیلے گی، یورپ کی اکانومی زمین بوس ہو جائے گی. یہ جنگ بڑھنے والی ہے، رکنے والی نہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انتخاب جیتا تو اس کے بعد جناب ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی، ٹرمپ کنٹرول کر لے گا. تو تب میں نے اسامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے. تو اسامہ صاحب نے کہا ہاں کاغذوں میں شاید ختم ہو جائے لیکن حقیقت میں یہ ختم نہیں ہوگی. اور جب ہم یورپ کی اکانومی کی بات کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ کوئی دیوانے ہیں یا پاگل ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ناظرین یوکرائن نے جب امریکہ کے دیے ہوئے اور یو کے دیے ہوئے میزائل مارے ہیں، برطانیہ سے جو شیڈو میزائل آئے تھے، اس کے بعد رشیا نے بین البر اعظمی میزائل جو ہے وہ داغ دیے ہیں. تباہی کیا ہوگی، کیا ہونے والا ہے. پیوٹن نے بڑا یہ خطرناک خطاب کیا ہے جب انہوں نے ٹارگیٹڈ میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یورپ کا مستقبل کیا ہے اور کیا ایٹمی جنگ ہونے والی ہے. یہ جانتے ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ. اسامہ صاحب آپ واحد آدمی ہیں، مجھے لیٹ می ایکسپٹ دس کہ آپ نے کہا کہ یہ جنگ ہونی ہے جب سارے کہہ رہے تھے کہ اب ختم ہوگی، اب یہ ہو گیا. آپ اپنی بات پہ قائم تھے. اب کیا لگ رہا ہے سر خطرناک میزائل حملے شروع ہو گئے، بین البر اعظمی میزائلوں کا استعمال شروع ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو ہم جن آخری روایات، آخری وقت کی اینڈ آف ٹائمز کی روایات کو جب دیکھ رہے تھے، کوریلیٹ کر رہے تھے، تو کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ فائنل وار ہے، یہ فائنل وار کی بنیادیں بن گئی ہیں. اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ جب پچھلے سال ماہ رمضان میں ہم نے چاند گرہن اور سورج گرہن یکجا دیکھ لیے تو پھر مجھے اس میں میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بہت کم ہوا کہ اتنا رحمت اور برکتوں والے مہینے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا آنا. مطلب یہ بہت روحانی دنیا کے لوگ یا ویسے جو پریکٹیکل مسلمز ہیں وہ سمجھیں گے صرف میری اس بات کو کہ ماہ رمضان ہے کیا چیز. مطلب جنہوں نے اس کے مزے لیے ہیں، اس کو اس کی وجہ سے کہتے ہیں نا انجوائے کیے فروٹس سوری، صرف وہ سمجھ سکتے ہیں. اس مہینے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کا آنا، سورج گرہن اور چاند گرہن پہ کیونکہ دیکھیں نماز آیات کا حکم ہے، نماز خسوف کا حکم ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی نیگیٹیوٹیز مانا جاتا ہے کہ یہ نیگیٹیو ہوتے ہیں جس سے بچاؤ کے لیے ہم وہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ان کا آنا، اور یہ تو انتہائی اگر کوئی صحیح معنوں میں مسلم ہو اور اس کو سمجھتا ہو کہ یہ اللہ کا نظام ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس زمین پہ اسی کے سسٹم چل رہے ہیں، کوئی توجہ ہو خدا کی طرف، تو وہ اس بات کو بہت سیریس لیتا کہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں یہ کیا ہوا. لیکن کیونکہ ہمیں تو چاند گرہن، سورج گرہن، آدھوں کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ نحاس ہے نہیں ہے، آدھوں کو یہ نہیں پتا کہ ماہ رمضان مبارک جو ہے کتنی برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے. قدروں پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے، قدر لیلۃ القدر. وہ جی عبادتوں کی پڑھی ہے 1000 سال کی عبادت، وہ عبادت کا ثواب اپنی جگہ، لیکن پورے سال کی قدریں بھی طے ہوتی ہیں، تقدیر آپ کے پورے سال کی لکھی جاتی ہے. بہرحال اگلے سال بھی ہے، اس سے اگلے سال بھی ہے، یہ اگلے نیکسٹ 2 ایئرز میں ماہ مبارک رمضان میں آ رہے ہیں یہ دوبارہ. اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک انڈیکیشن ہے یہ مسلمز کے لیے کہ مسلمانوں کے اس بابرکت مہینے میں جس میں ان کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ کرم اور فضل کی وہ سبیل چلا دی جاتی ہے، وہاں شیطان کے متعلق عجیب باندھ دیا جاتا ہے. اور آپ نے اس کا سب سے بڑا مظاہرہ دیکھا ہوگا، وہ لوگ کبھی آپ کو نہیں نظر آتے مسجد میں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں نظر آتے ہیں. کرم ایسا ہوتا ہے وہ کہتا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، سب آ جاؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی اوور ہے.
بس دلوں کو سمجھ آنے کی دیر ہے. اب دیکھیں یہ بات میں اکتوبر نومبر میں بھی کہہ رہا تھا, اگلا اکتوبر نومبر آیا بیٹھے, ابھی بھی آدھے لوگ ہوں گے نہیں مانیں گے, کیا کر لیں گے ہم. اس دن حماس اٹیک تھا, صرف ایک ملک کی ذاتی لوکل تنظیم نے حملہ کیا تھا, کوئی ملک انوالو نہیں تھا. آج جب ہم بات کر رہے ہیں یمن, لبنان, شام, عراق, ایران, اسرائیل فرنٹ لائن پہ ایکٹیو ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب میں نے جو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایران جو ریٹیلیشن کرے گا وہ عراق میں کرے گا, اور اب بھی اسرائیل روس بیٹھا ہے شام میں, تو یہ کہانی بڑھ جائے گی. ادھر سے ترکی انوالو ہونے کے چانسز بھرپور ہیں. اب ادھر سے یہ جو یوکرائن پہ جو واپس ریٹیلیشن ہوئی ہے, اس میں ایک میری رائے ہے کہ شاید اب یہ وہ قوت دکھائی جائے جس کے بعد کچھ دن کا سکون ہو جائے. ایسی قوت دکھا کے کہ جس قوت کے بعد کچھ دن کا سکون ہو جائے. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ ایٹمی حملہ اب کوئی دنیا نہیں دیکھے گی, تو میں اس کو نہیں مان سکتا. ایٹمی حملے ہی ہوئے, یہ اسی لیے بنے تھے, سمجھ رہے, یہ اسی لیے بنے تھے کہ یہ چلیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو پورا ہوتا ہے نا جائز منافع ہوتا ہے اس کو بچاتا ہوں, اور جو ناجائز ہوتا ہے نا اس کو اڑا دیتا ہوں. تو یہ اس ٹائم آپ کی دنیا پوری ببل اکانومی ناجائز منافع خوری اور ناجائز اس پہ بنی ہوئی ہے نا. ریل اسٹیٹ سے لے کے آپ کے پورا اٹھا لو. اب کل میں ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا, ایک کیلا دیوار میں لگا کے اس کے اوپر ٹیپ یوں لگی ہے, اور وہ $5 ملین. کیلے کو صرف اوپر وہ ٹیپ, ماسکنگ ٹیپ لگا کے, اور وہ جی آرٹ ہے, وہ کیلا نکالیں کھائیں, اگلی دفعہ پھر کیلا لگا دیں. $5 ملین. مطلب دماغ خراب ہی ہو گئے نا دنیا کے. منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوگا کہ جی اس کو ہم نے اتنی ویلیو دے دی, اب اسی کے ذریعے آپ پیسہ, یہ $5 ملین آپ کو آ گیا, لوگ سمجھ گئے. تو اب یہ جو صورتحال ہے, یہ دنیا اپنے وہ جیسے کہتے ہیں انجام کو جا رہی ہے. اور کل بھی کہیں بات ہو رہی تھی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں آ گیا ہوں, اب بس اس کے بعد قیامت ہی ہے. 1400 سال گزر گئے, ہوش ہی نہیں آ رہا, ابھی بھی لگتا ہے کوئی اور زندگی. 1400 سال گزر گئے ہیں سر, اور یہ 15ویں صدی لاسٹ کیوں نہیں ہو سکتی جب وہ سارے لوازمات پورے ہیں جو کہ کسی بھی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو حملہ ہوگا, حملے بڑھیں گے, لیکن ابھی کچھ دن کا گیپ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اور کچھ دن کا گیپ کوئی آئے گا, پھر ٹھنڈ پڑے گی. اور ویسے آپ کو یاد ہوگا یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ٹرمپ سے پہلے اتنا کام بڑھا دیں گے کہ وہ آگے بھی اس کو پھر کور اپ نہ کر سکے, وہ کہیں ہوگی کلپ. تو کہہ رہا تھا ٹرمپ جنگیں روک دے گا, میں نے کہا نہیں بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا, آگے کوشش کرے گا, لیکن اس سے پہلے یہ کام اتنا خراب کر چکے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک میرا میسج ہے اپنی تمام ایشینز کو, تمام مسلمز کو, تمام کمیونٹی فیلوز, بے شک وہ ہندو ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, سب کانٹیننٹ سے ہیں, ہم زبان ہیں, سمجھ رہے ہیں مجھے, سن رہے ہیں مجھے. تو آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں, پلیز ایک تو اپنے یہ جو پاکستان, انڈیا, افغانستان, ایران, اس ساری سے نکل کے اپنی اپنی کمیونٹیز بلڈ کریں اور ان میں موو ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ اگلا فیز جو ہوگا وہ یو کے والا ریسزم کا لہر آئے گی. ان جنگوں کے بعد دماغ گھومیں گے, اصول ضوابط ختم ہوں گے, تو پھر آپ لوگ انسیف ہو جائیں گے. تو پلیز آج سے ہی کوشش کریں, کیونکہ آپ لوگوں کے گھر شفٹنگ کوئی ایزی کام نہیں ہوتا, کونسل کے گھر ہوتے ہیں, کسی کے ٹائم, اٹ ٹیکس ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کمیونٹیز میں پلیز موو کر جائیں, یہ پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کو کمیونٹی سروس کی مستقبل میں بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے, اور اس کے لیے کم از کم آپ اپنی کمیونٹی میں ہوں. تو بس یہ ایک ریکویسٹ ہے, میسج ہے پوری, کیونکہ آگے پھر یہ ریسیزم کی لہر بڑھے گی. یورپ کے اوپر جو یورپ کی بات کرتے تھے کوئی مانتا نہیں تھا, کیا لگتا ہے یورپ والے اب تباہی کا سامنا کریں گے یا نہیں؟ جی دیکھیں, یورپ نے ڈیفینیٹلی ہونا ہے, کیونکہ پیوٹن بڑا کلیئر ہے اس میں. وہ سویڈن میں پمفلٹ بھی بانٹ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بہت پہلے بھی تیاری کر رہے تھے, اس پہ بھی لوگ سیریس نہیں. اب تو انہوں نے پمفلٹ دے دی ہے نا
خوراک ذخیرہ کر لو، یہ پانی رکھنا ہے، یہ اناج رکھنا ہے، ڈرائی یہ رکھنا ہے پورا. بلکہ کوئی میرے دو چار تھے جو ان ٹچ تھے، ان سے ریکویسٹ ہے اگر دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ہمیں وہ بکلیٹ بھیجیں تاکہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو یہ کمیونٹی پوسٹ میں لگا دیں، تاکہ دیکھیں تو صحیح لوگوں کو. ہم جو کھانا جمع کر لو تو لوگ شوگر لگانے لگتے ہیں، ٹھٹھے اڑاتے ہیں اس بات کا. بہرحال اینی ہاؤ، مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اس ایٹیٹیوڈ میں چلے جانا چاہیے، اور یہ ٹاخ پاک جو ہے یہ کسی اور طرف لے کے جائے گی ہمیں، جو ہمارے بھی شروع ہوئی ہے. یورپ کی بات کریں تو یورپ میں فن لینڈ، سویڈن، یہ جو اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں یہ خطرے میں ہیں. پہلے یہ خطرے میں ہیں، اور وہ بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنی عوام کو بھی آگاہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ اگر بات آپ کو مہینوں کا گریس پیریڈ چاہیے، یس آپ کو مل سکتا ہے، اگلے مارچ اپریل تک نہ ہو. لیکن اگر آپ کہیں کہ اب کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. زیادہ زیادہ اگلا سال تو جنگوں کا ہی ہے. آخری سوال یہ کہ اب روس دیکھیں جس طرح حملے کر رہے ہیں، یوکرائن تو کہ گیا، یہ جو امریکہ نے اجازت دیا کہ یہ میزائل مار لو، کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کے یہ کیا کہ یہ جنگ بڑھے؟ کیونکہ اس میں جب یوکرائنی صدر کہہ رہے تھے کہ جو صلح کرتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں، امریکہ نے کہا لمبے میزائل نے لانگ رینج والے اے مار دیں. آگے سے رشیا نے تباہی مچا دی ہے. وہ دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات پہلے ہی کہا تھا کہ ٹرمپ سے پہلے یہ جنگی تیز کر دیں گے کہ وہ سنبھال ہی نہ سکے. اب یہ چاہیں گے کہ پیوٹن امریکہ پہ حملہ کر دے اصل میں، تاکہ وہ جو ٹرمپ آ کے سمیٹنے کے ڈائلاگ ایک دن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ سارا ملیا میٹ ہو جائے. اصل کہانی یہ، کیونکہ پیوٹن کو اتنا پرووک کر دو تو وہ اس کو فون کرنے جو گئی نہ رہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نارتھ کوریا اور یہ یہاں سے کیوبا سے اس کے میرینز کھڑے ہیں، تو یہ چانسز ہیں کہ ادھر آپ لوگ جو یورپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یورپ میں تو شاید یہ جو فن لینڈ اور جن کو چار چڑھا تھا نا نیٹو، سویڈن اور یہ سارے جو بڑی زیادہ آگے ہوئے تھے، ان میں سے تو کسی پہ ہو. لیکن اس سے بھی پہلے امریکہ پہ اس دفعہ خود حملہ ہو جائے، یہ چانسز بہت زیادہ ہوں گے کہ امریکہ کو کلیئر میسج دے دے پیٹر. بالکل صحیح. آپ صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.